أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العلی العظیم. بآواز بلند نعرہ صلوات. ہماری اوقات کنارے بیٹھنے چاہیے بھیا پردیسی آدمی سمجھت وقت پیچھے بیٹھا بلالی مظہر آیا تجھے جان گئے یا علی مظہر آیا تجھے جان گئے حد سے گزرے تو نصیری بھی خدا مان گئے حد سے گزرے جو لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے لاکھ ڈالے تیری تصویر پر تیرے پردے پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے یا علی. پڑھ چکے ہیں اس لیے سوچ کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو
اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نشیری تو خدا صلوات بھیجو محمد والے محمد کے کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی بآواز بلند نعرہ صلوات موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے موت جب صاحب آنکھوں میں جو موج غم سرور ٹھہرے میری آنکھوں میں جو موج غم سرور ٹھہرے میرے عشقوں کی جزا جنتوں کوثر ٹھہرے اور چشم عباس جلا ڈالے گی سارا ساحل چشم عباس جلا ڈالے گی سارا ساحل بجلی بے چین گھٹا میں ہو تو کیوں کر ٹھہرے میری آنکھوں میں جو موج غم سرور ٹھہرے اور ہاتھ ایسے کہ
خدا ہاتھ بنا لے اپنے ہاتھ ایسے کہ خدا ہاتھ بنا لے اپنے پاؤں ایسے جو سر دوش پیمبر ٹھہرے میری آنکھوں میں جو موجے غم سرور ٹھہرے اور استغاثے کی صدائی ہے جب سے رن سے استغاثے کی صدائی ہے جب سے رن سے پھر نہ جھولے میں ذرا بھی علی اصغر ٹھہرے میری آنکھوں میں جو موجے غم سرور ٹھہرے اور کربلا اور نجف میری ہے منزل ماہ کربلا اور نجف میری ہے منزل ماہ ایک در سے جو چلے دوسرے در پر ٹھہرے میری ارے بیٹھی نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد نونہال چمنے فاطمہ زہرا حسن نونہال چمنے فاطمہ زہرا حسن گل گلزار نبی قوم تیرا نا حسن ماہیے پل میں جلو کرم میں رب غفور ماہیے پل میں جلو کرم میں رب غفور ہلیہ پاک نبی بودو ذرا پاؤں حسن نونہال
نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدر بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے حیدر بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے حیدر بنا دیا ہے ساقہ نے سارا ساحل خیبر بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے حیدر بنا دیا ہے آئے علی تو رب نے خوش آمدید کہہ کر آئے علی تو رب نے خوش آمدید کہہ کر دیوار میں حرم کی ایک در بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے حیدر بنا دیا ہے عباس کی شجاعت ساحل پہ کوئی دیکھے عباس کی شجاعت ساحل پہ کوئی دیکھے حیدر سے ملتا جلتا تیور بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے حیدر بنا دیا ہے اور نام یزید در در پھرتا ہے منہ چھپائے نام یزید در در پھرتا ہے منہ چھپائے ایسا حسین تم نے بے گھر بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے
حیدر بنا دیا ہے سج کر امام بارا ہم یہ سمجھ رہے ہیں سج کر امام بارا ہم یہ سمجھ رہے ہیں جنت کے راستے میں ایک گھر بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے حیدر بنا دیا ہے اور پہنائی جا رہی ہیں دنیا میں منتوں سے پہنائی جا رہی ہیں دنیا میں منتوں سے عابد نے ہتھ کڑی کو زیور بنا دیا ہے دے کر علم جو شہ نے فاتحہ یا گرم آج مقتل میں عجب بے سرو سامان ہے حرام آج مقتل میں عجب بے سرو سامان ہے حرام دل ہے مجروح کھلے سر پریشان ہے حرام وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام ذکر مظلومیت شاہ مدنی کرتے کبھی آئے تو کبھی سینہ
فانی کرتے ہیں آج مقل میں عجب بے سرو ساما ہے رو کے فرماتی ہے یہ بنت شہنشاہ انا ارے اٹھو سجاد کہ اب دین ہوا جاتا ہے تمام جھوٹ پوٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شاید جھوٹ پوٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شاید اب نہ قاسم ہے نہ باعث نہ اکبر نہ امام دل پر درد پہ ایک غم کی گھٹا چھائی ہے رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے آج مقتل میں عجب بے سرو ساما میں سب جل چکے اور لوٹ چکے ہیں آدھا سر پہ اب ہے کسی بی بی کے نمک ناردا ارے سر پہ اب ہے کسی بی بی کے نمک ناردا رات ہونے کو ہے سنسان ہے جنگل سارا پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا پیار کرتی ہے اسے گئے سے سمجھاتی ہے کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے آج مقتل میں
चमकता हुआ अख्तर आया। ना छोड़ देना चलन मजलिसों में आने का, यही है रास्ता खुल्दे बरी में जाने का। शहर में अली करबला का जीत चुके, बस इंतजार है असगर के मुस्कुराने का। नारे सलवात। अर्ज़ है कि जब अली का नाम लेकर जानिबे मंजिल चला, जब अली का नाम लेकर जानिबे मंजिल चला, मुश्किलों के दरमिया भी रास्ता मुमकिन हुआ। जब अली का नाम लेकर जानिबे मंजिल चला, मुश्किलों के दरमिया भी रास्ता मुमकिन हुआ। और कर लिया वक्ते सहर थोड़ा सा जिक्र करबला, कर लिया वक्ते सहर थोड़ा सा जिक्र करबला। प्यास का एहसास मुझको फिर न सारा दिन हुआ, प्यास का एहसास मुझको फिर न सारा दिन हुआ। एक नारे सलवात और भेजा हम लोग। था प्यास के मकरूज दरिया और समंदर हो गए, उस दिन मौका नहीं मिला था कि जो दरे आले पैगंबर के गदागर हो गए, जो दरे आले पैगंबर के गदागर हो गए, वो खुदा के फजल से आला मुक़द्दर हो गए। जो दरे आले पैगंबर के गदागर हो गए, वो खुदा के फजल से आला मुक़द्दर हो गए। तो जो समझते थे अली के हम बराबर हो गए, जो समझते थे अली के हम बराबर हो गए, इस ख़याले ख़ाम में वो बद से बदतर हो गए। इस ख़याले ख़ाम में वो बद से बदतर हो गए। शेर देखिएगा कि जिनको अपने घर का खुद रास्ता नहीं मालूम था, जिनको अपने घर का खुद रास्ता नहीं मालूम था, छोड़ के हैदर को ऐसे लोग रहबर हो गए। छोड़ के हैदर को ऐसे लोग रहबर हो गए। तो कोई गहवारा झुलाए और कोई लाए लिबास, कोई गहवारा झुलाए और कोई लाए लिबास। अर्श वाले फातिमा के घर के नौकर हो गए, अर्श वाले फातिमा के घर के नौकर हो गए। और शेर देखें कि इंतखाबे हक बराए करबला थे एक हुसैन, इंतखाबे हक बराए करबला थे एक हुसैन। रोज़े आशूरा जो देखा तो 72 हो गए, रोज़े आशूरा जो देखा तो 72 हो गए। इंतखाबे हक बराए करबला थे एक हुसैन, रोज़े आशूरा जो देखा तो 72 हो गए। और तज़मीन का मिसाल देखें कि जब अली असगर ने फेरी सूखे होठों पे ज़बां, जब अली असगर ने फेरी सूखे होठों पे ज़बां, प्यास के मकरूज दरिया और समंदर हो गए, प्यास के मकरूज दरिया और समंदर हो गए। तो कुछ नहीं ये सैयदा की बस करम फरमाई है, कुछ नहीं ये सैयदा की बस करम फरमाई है। अश्क आँखों से मेरी निकले तो गौहर हो गए, अश्क आँखों से मेरी निकले तो गौहर हो गए। और सानिए ज़हरा ने मुझको सैफ बख्शा है शरफ, सानिए ज़हरा ने मुझको सैफ बख्शा है शरफ। सुन के ज़िक्र करबला हम भी सुखनवर हो गए, सुन के ज़िक्र करबला हम भी सुखनवर। तज़मीन यहाँ बैठे हैं सामने,
ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ. امام حسن کے حوالے سے چند اشعار. ہے سارے اہل بیت فضیلت کائنات، ہے سارے اہل بیت فضیلت کائنات، گلزار مصطفیٰ ہے محبت کائنات، گلزار مصطفیٰ ہے. یہ مصرع ہوا تھا دکھلا دیا علی کی سخاوت کا آئینہ، اور تضمین لگائی خاص توجہ سے تھے. خیرات میں حسن نے حکومت جو بخش دی، دکھلا دیا علی کی سخاوت کا آئینہ، دکھلا دیا علی کی سخاوت کا آئینہ. جکڑا امیر شام کو، جکڑا امیر شام کو شرطوں میں اس قدر، سر تک ہلا نہ پایا بغاوت کا آئینہ، سر تک ہلا نہ پایا بغاوت کا آئینہ. صلح حدیبیہ ہو کے صلح حسن کی بات، صلح حدیبیہ ہو کے صلح حسن کی بات، دونوں نے مل کے توڑا سیاست کا آئینہ، دونوں نے مل کے توڑا سیاست کا آئینہ. صورت جہاں میں جتنی جواہر سنوار لے، صورت جہاں میں جتنی جواہر سنوار لے، محشر میں کام آئے گا سیرت کا آئینہ، محشر میں کام، صورت جہاں میں جتنی جواہر سنوار لے، محشر میں کام آئے گا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على رسول الأمي المكي المدني الهاشمي
ابتہی طٰہٰ و یاسین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق اللہ العقل. صلوات بھیجو بر محمد. آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم افروز عالم نقوی ابن ماجد علی نقوی مرحوم کی روح صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اصحال ثواب کے حوالے سے اس مجلس عظیمہ کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جس میں رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے کہ جس میں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. حالانکہ اس طرح کے مفہوم کی 2 حدیثیں اور پائی جاتی ہیں کہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم یا اول ما خلق اللہ نوری، کہ پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یا پروردگار عالم نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. ہماری گفتگو کا محور عقل ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. حالانکہ اگر گہرائی میں جایا جائے تو بظاہر عقل، قلم اور نور الگ الگ ذات نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو عقل ہے وہی نور ہے اور جو نور ہے وہی قلم ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس کائنات میں جس شے کو سب سے پہلے خلق کیا وہ ہے عقل، اور عقل کی اہمیت اور اس کی افادیت کے اوپر بہت سی حدیثیں آپ نے سنی ہیں اور بہت سی مجالسیں عقل کے عنوان پر آپ نے سنی کہ جس میں مختلف طریقوں سے عقل کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، عقل کی منزلت کو بیان کیا گیا ہے، اور عقل کو بطور دلیل احادیث و روایات میں پیش کیا گیا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا اور اپنی لاکھوں اور کروڑوں اور لامحدود مخلوقات کے درمیان جو افضلیت عطا کی اور جو تاج ہماری اور آپ کی پیشانی پہ رکھا،
अशरफियत का वो किसी और बुनियाद पर नहीं रखा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर रखा। अगर ये अक्ल न होती तो शायद ये अशरफियत का ताक़ परवरदिगार आलम हमारे और आपकी पेशानियों पे न रखता। लिहाजा जब परवरदिगार आलम इस अक्ल की बुनियाद पर हमें और आपको अशरफियत का ताज पहना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अक्ल जो है वो किसी बेकीमत शय का नाम नहीं है, बल्कि बाकीमत शय का नाम है, कि जो हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बना रही है। यह और बात है कि हम में से और आप में से कुछ अफराद ऐसे हैं जो इसी अक्ल की बुनियाद पर और इसी अक्ल का सहारा लेते हुए अशरफुल मखलूक़ात की मंजिल के ऊपर बाकी रहते हुए फ़रिश्तों की सुफूफ से आगे निकल जाते हैं, और हम ही में से कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो अक्ल से बेगाना हो जाते हैं तो जानवरों की हद से नीचे चले जाते हैं। तो अब ये इख्तियार हमारा और आपका है कि हम अपने आप को इस अक्ल के ज़रिए से किस मंजिल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इसलिए कि मासूम ने मौलाए कायनात ने ग़ालिबन इरशाद फरमाया कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त उसकी अक्ल है। हम और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से दोस्तों का इंतखाब करते हैं, लेकिन मौला इरशाद फरमाए सबसे बेहतरीन शय जो तुम्हारी दोस्त हो सकती है वो अक्ल है। क्यों? इसलिए कि अक्ल ही वो शय है कि जिसके ज़रिए से हर इंसान की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है, और परवरदिगार आलम ने इंसान की कीमत का अंदाज़ा जहाँ अक्ल से लगवाया है, वहीं परवरदिगार ने ये ऐलान भी किया है कि जब हम मरहले सज़ा और जज़ा पर आएंगे, मरहले सवाब पर आएंगे और मरहले अज़ाब पे आएंगे, तो हम इंसान को उसकी इबादतों की बुनियाद पे एवज़ नहीं देंगे, बल्कि उसकी अक्ल की बुनियाद पर और अक्ल के पैमाने पर उसे सवाब देंगे। वाक़यात आपकी निगाहों के सामने हैं, बहुत से वाक़यात हैं कि जब इमाम से कहा गया कि मौला फ़ला इंसान बहुत ज़्यादा, आपकी बातें सुनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला है, तो मौला ने ये कहा कि ये बताओ कि उसके पास अक्ल कितनी है। इसलिए कि सवाब जो है वो इबादत की बुनियाद पर नहीं होती है, बल्कि अक्ल की बुनियाद पर सवाब मिलता है। लिहाजा हमें और आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे और आपके दरमियान कौन कितनी इबादतें कर रहा है, इसलिए कि हम इबादतों की बुनियाद पर सोचते हैं कि जितनी इबादतें इसकी ज़्यादा हैं ये उतना ही बाअहमियत हो रहा है। नहीं, हदीस कह रही, मासूम कह रहे हैं कि उसे इबादतों की बुनियाद पर न देखो कि वो अक्ल का कितना बड़ा आदमी है, बल्कि अगर उसके सवाब और अज़ाब को देखना है तो ये देखो उसके पास अक्ल कितनी पाई जा रही है। जितनी अक्ल पाई जा रही होगी उतना ही सवाब बढ़ता चला जाएगा। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, और पूरा वो वाक़या है वो वाला कि जहाँ पर फरिश्ते ने देखा है काबिद इबादतें कर रहा है, और उसके बाद परवरदिगार से कहा कि परवरदिगार ये बता इसका सवाब कितना है। कहा ये सवाब है। कहा परवरदिगार इबादतें इतनी कर रहा है और सवाब ये है। कहा परवरदिगार समझ में नहीं आता, पूरी ज़िंदगी इबादतों में बयाबान के अंदर गुजर कर रहा है तेरी इबादत के अंदर, और सवाब इतना। कहा जानना चाहते हो जाओ बगल में उसके जाओ, मुसल्ला बिछाओ, इबादत करना शुरू कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा। आया, 1 दिन इबादत, 2 दिन इबादत, 3 दिन इबादत, जब आपस में मानूस हो गए तो अब ये तो फरिश्ता था, ये तो थक भी नहीं रहा। बहरहाल मैं पूरे वाक़े को नहीं बयान करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपका सुना हुआ है। कहा कि बहुत बेहतरीन जगह है इबादत के लिहाज से, क्या सरसब्ज़ और शादाब बाग हैं, क्या हरियाली है, ये है वो है। कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। कहा वो क्या है। कहा परवरदिगार के पास कोई गदहा नहीं है। अगर परवरदिगार का एक गदहा होता तो वो इन सरसब्ज़ और शादाब घास को खा लेता और ये घास बर्बाद ना होती, ये घास बर्बाद ना होती। बस जैसे ही उसने ये कहा
اس لیے کہا پروردگار کو گھاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ پروردگار کو گدھے کی ضرورت ہے. پروردگار نے بتا دیا کہ اگر تمہیں ثواب دیکھنا ہے تو عبادتوں کی بنیاد پہ ثواب نہ دیکھو، عقل کے پیمانے پہ دیکھو. لہذا اب اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہاں عبادتیں تو بہت کر رہا ہے لیکن عقل کی بنیاد پر یہ عبادتیں نہیں کر رہا ہے. تو عزیزوں، میں تمام باتوں کو کاٹتے ہوئے، کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. عاقل کی خصوصیات کیا ہیں؟ عاقل کہتے کسے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہر انسان جو جتنا بڑا دھوکے باز، جتنا بڑا مکار، جتنا بڑا عیار، جتنا بڑا فریب دینے والا ہو اتنا بڑا عاقل ہے. لیکن معصوم سے پوچھیں نا کہ آپ بتائیے کہ عاقل کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا عاقل کون ہے؟ مولا نے کہا کہ تمہاری نگاہ کا عاقل اور ہے، ہماری نگاہ کا عاقل اور ہے. کہا مولا بتائیے آپ کی نگاہ میں عاقل کسے کہتے ہیں؟ عاقل کی خصوصیات کیا ہیں؟ مولا نے کہا کہ عاقل کی 10 خصوصیتیں ہیں. اگر وہ 10 خصوصیتیں کسی انسان کے اندر پائی جا رہی ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا عاقل ہے. اور اگر یہ صفات نہ پائے جا رہے ہو تو سمجھ لینا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ چاہے جتنا بڑا عقل مند بنے. کا سب سے پہلی شے اور خصوصیت عاقل کی یہ ہے کہ عاقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے یہاں سے صرف اور صرف خیر صادر ہوتا ہے. عاقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے یہاں سے صرف اور صرف اچھائی آتی ہو، اس کے یہاں برائی کا تصور نہیں پایا جاتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بیوقوف ہوتا ہے. جو جتنا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے اسے اتنا ہی بڑا بیوقوف اپنی نگاہ میں سمجھتے ہیں. لیکن معصوم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نگاہ میں بیوقوف ہوگا لیکن وہ ہماری نگاہ میں سب سے بڑا عاقل ہے اور ہماری نگاہ میں تم سب سے بڑے بے عقل ہو. معصوم نے کہا کہ پہلی نشانی اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے ذریعے سے خیر پہنچتا ہے، وہاں شر نہیں پایا جاتا ہے. وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں پہنچاتا ہے، وہ کسی کو فریب نہیں پہنچاتا ہے. آپ معصومین کی پوری زندگی کا جائزہ لیجئے، کوئی ایک واقعہ پوری تاریخ کے اندر نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے کسی کو نقصان پہنچایا. اپنوں کو نقصان پہنچانے کی بات اور ہے، کبھی معصومین نے اپنے دشمن کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور نہ تصور کیا کہ ہم اپنے دشمن کو بھی نقصان پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ معصومین سے بڑا اس کائنات کے اندر عاقل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ عاقل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو جو کائنات کا سب سے بڑا عاقل ہو وہ بھلا کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ اپنا دوست تو دور ہے، دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا. آپ دیکھیں رسول اسلام کی زندگی کا جائزہ لیجئے. ہم اور آپ ہوتے تو وہ بڑھیا والے واقعے پہ کیا کرتے؟ ہمارا ریئیکشن وہی ہوتا وہ جو بڑھیا کا عمل تھا. لیکن عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی خیر پہنچاتا ہے، شر نہیں پہنچاتا ہے. اور جب خیر پہنچاتا ہے تو خیر کا نتیجہ بھی خیر ہوتا ہے. اگر رسول اسلام جو ہیں وہ خیر نہ پہنچاتے اور خیر کے بدلے میں شر پہنچاتے تو یقیناً وہ بڑھیا جو رسول اسلام کے ہاتھوں کے اوپر اسلام لے کے آئی ہے وہ اسلام نہ لے کے آتی. لہذا خیر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں خیر کیا جاتا ہے تو وہاں خیر کا نتیجہ بھی خیر ہوتا ہے. امام حسن کی زندگی کا جائزہ لیجئے. آیا شام کا رہنے والا دشمن ہے، گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر اتنی بری گالی نہ دیتے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو کہہ دیتے. لیکن کیونکہ یہ امام عاقل ہیں، یہ کل خیر ہیں، آنے والا دشمن ہے، گالی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کے نہ گالیاں دی ہیں نہ برا بھلا کہا ہے، بلکہ یہی کہا ہے بھائی بھوکے ہو تو کھانا کھا لو، پیاسے ہو تو پانی پی لو،
لباس نہیں ہے تو لباس لے لو، سواری نہیں ہے تو سواری لے لو۔ عزیزو یہ کہہ کے امام حسن علیہ السلام نے نہ یہ کہ اسے اپنا گرویدہ بنایا ہے بلکہ اپنے ہاتھ کے اوپر اسے اسلام بھی پڑھوا لیا۔ تو یا آپ نے امام ذو العابدین علیہ السلام کا بھی واقعہ دیکھا کہ جو آیا ہے دشمن اور یہ سمجھ رہا ہے کہ امام پہچان نہیں رہے ہیں، امام اور اپنے دشمن کو نہ پہچانے، آیا چھپ چھپا کے آیا اور اس کے بعد مولا سے مدد لی، مولا نے مدد کر بھی دی۔ یہ ہے امام عاقل، یہ ہے عاقل کی خصوصیت، جو جتنا بڑا عقل مند ہوتا ہے اتنا بڑا خیرخواہ ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں اپنا اور پرایا نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ اپنا ہے تو اسے فائدہ پہنچایا جائے اور یہ دشمن ہے تو اسے نقصان پہنچایا جائے۔ آیا، آنے کے بعد لیا، کہا مولا لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ کہا نہیں میں نے خوب پہچانا ہے، تو میرے بھائی کا قاتل ہے۔ کہا مولا جب یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کا بھائی کا قاتل ہوں تو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کیا کہا تھا کہ کل میں تمہارا مہمان تھا، وہ تمہارا سلوک تھا، آج تو میرا مہمان ہے، یہ میرا سلوک ہے۔ ایک صلوات دے جبر محمد گرامی۔ تو ہمیشہ جو عقل مند ہوتا ہے، جو عاقل ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے وہ خیر پہنچاتا ہے، وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا۔ تو پہلی چیز خیر پہنچاتا ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ شر نہیں پہنچاتا ہے، کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ عاقل کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام کو بڑا سمجھتا ہے، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے کام کو چاہے جتنا بڑا ہو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہ عاقل کی خصوصیت ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہے کہ ہم چھوٹے سے بھی چھوٹا کام کرتے ہیں، مختصر سے بھی مختصر کام کرتے ہیں۔ مسجد میں 10 روپے دے دیا، امام باڑے میں 20 روپے دے دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا کام کیا ہے، اور جو کمال ہم نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ حالانکہ عاقل کا کمال یہ نہیں ہے، خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے کام کو بھی وہ ہے بڑا سمجھے، بلکہ عاقل اپنے کام کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسروں کے کام کو بڑا سمجھتا ہے۔ اپنے نے لاکھ روپے دیے، کروڑ روپے دیے، کہتا نہیں میں نے تو کچھ نہیں دیا ہے، میری بساط کیا ہے، میری اوقات کیا ہے کہ میں کچھ دوں۔ اور جب کوئی دوسرا چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ عاقل کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر و ناداری کے حالات میں بھی وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت مولا نے بیان کی ہے عاقل کی، کہ عاقل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقر و ناداری میں بھی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیزو ہم اور آپ جو ہیں وہ مالداری میں دین کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، عاقل جو ہے وہ ناداری میں بھی اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ انسان سب سے زیادہ بہکتا جو ہے وہ فقر و ناداری میں ہے، لیکن مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین عاقل وہ ہے، خصوصیت اس کی یہ ہے کہ لاکھ فقر و ناداری آ جائے، لاکھ تنگ دستی آ جائے، کبھی بھی وہ اپنے دین کو نہیں بیچتا ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑی سے پیسے کی لالچ آ جاتی ہے، تھوڑا سا عہدے کی لالچ آ جاتی ہے، تھوڑا سا جاؤ حشم کی لالچ آ جاتی ہے، ہم اپنے دین کو بیچنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ افراد ہیں جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، جو مال و دولت کے چکر میں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ذرا سا عہدہ آیا، دین کو اس طریقے سے بیچا کہ دین سے خارج ہو گیا، آج مسلمان کہلانے کے لائق نہیں بچا ہے۔ لہذا عاقل کی سب سے زیادہ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقر و ناداری میں اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی غریب، کوئی ناتواں، کوئی بےکس اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا دکھائی دے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بہت بڑا عاقل ہے جو اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ اچھوں کے ایمان جو ہیں وہ بک جاتے ہیں۔
पांचवीं से मौला इरशाद फरमाते, पांचवी खुसूसियत ये है आकिल की कि आकिल कभी भी इल्म हासिल करने में घबराता नहीं, थकता नहीं है। जो आकिल होता है वो कसरत इल्म से घबराता नहीं है, बल्कि जितना इल्म हासिल करता चला जाता है उसके अंदर उतना ही ज़ौक़ इल्म बढ़ता चला जाता है, और जितना ज़ौक़ इल्म बढ़ता चला जाता है उतनी ही उसके वजूद के अंदर इंकिसारी आती चली जाती है। इसलिए कि मासूम ने इरशाद फरमाया है कि आलिम जो है वो बग़ैर अमल के ऐसा ही है कि जैसे एक दरख्त हो जो बग़ैर फल के हो। लिहाजा आलिम कभी भी कसरत इल्म से घबराता नहीं है, बल्कि हमेशा इल्म का भूखा होता है। और मौला कायनात ने भी कहा है कि दो तरह के अफराद ऐसे हैं कि जो कभी सैर नहीं होते। दो लोगों का कभी पेट भरता ही नहीं है। एक वो इंसान कि जो इल्म की तलब में लगा रहता है उसका पेट कभी नहीं भरता है, और एक वो इंसान कि जो दुनिया के पीछे भागता रहता है उसका पेट कभी नहीं भरता। लिहाजा तालिब इल्म और तालिब दुनिया ये दो अफराद ऐसे हैं कि जिनका पेट कभी नहीं भरता है, ये हमेशा भूखे रहते हैं। लिहाजा आकिल वो है, आकिल की खुसूसियत ये है कि कसरत इल्म से भागता नहीं है। लिहाजा अब अगर देखना ये है कि आकिल की निशानी पाई जा रही या नहीं पाई जा रही है, तो ये देखो कि इसके अंदर इल्म का ज़ौक़ पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, इसके यहाँ इल्म हासिल करने का ज़ौक़ और शौक़ पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है। अगर पाया जा रहा है तो ये समझ लो कि ये आकिल है, जाहिल नहीं है, ये बेअक्ल नहीं है। फिर मौला इरशाद फरमाते हैं कि आकिल की एक खुसूसियत ये है कि वो कभी भी अपने दुश्मन के सामने सर तस्लीम खम नहीं करता है। वो कभी झुकता नहीं है दुश्मन के सामने। ज़रा सा परेशानी आ गई, ज़रा सा दुश्मन का खौफ पैदा हो गया, बहुत से लोग होते हैं सर तस्लीम खम कर देते हैं। मासूम कहते हैं ऐसा इंसान आकिल नहीं है जो दुश्मन के सामने अपने सर को झुका दे। बल्कि वाक़या करबला सबसे बड़ी दलील है एक आकिल की कि जो अपनी जान को भी कुर्बान कर देता है, जो अपने माल को भी कुर्बान कर देता है, जो अपने असबाब को भी कुर्बान कर देता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन अपने सर को जालिम के सामने नहीं झुकाता है। इमाम हुसैन से बड़ा अक्लमंद कौन हो सकता है जो तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त तो कर सकता है लेकिन कभी भी जालिम के सामने अपने सर को नहीं झुकाता है। यह दर्स इमाम हुसैन ने दिया है कि अगर आकिल बनना है और आकिल की खुसूसियात अपने अंदर पैदा करना है तो दुश्मन से मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करो, मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करो। दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर दुश्मन से खौफ खा गए तो तुम मंजिल अक्ल से नीचे आ जाओगे, फिर तुम अक्ल की मंजिल से नीचे आ जाओगे। नवी चीज़ आकिल की निशानी है कि वो शोहरत से डरता है। आकिल कभी भी अपनी शोहरत नहीं चाहता है, बल्कि आकिल हमेशा गुमनामी की ज़िंदगी बसर करना चाहता है। हालांकि हमारा और आपका नज़रिया ये है और दिल ये चाहता है कि हम इस दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत पैदा करें, हमारा नाम समाज के अंदर हो जाए, हमारा नाम माशरे के अंदर हो जाए, हमारा नाम ओहदे के ज़रिए से हो जाए। मासूम ने कहा कि जो आकिल होता है वो कभी भी शोहरत नहीं चाहता है, बल्कि गुमनामी की ज़िंदगी बसर करता है। हम ये समझते हैं कि जो शोहरत पा गया वो बहुत बड़ा आकिल है। कभी भी शोहरत के भूखे न रहो, इसलिए कि शोहरत चंद दिनों के लिए होती है, ये दुनिया किसी की नहीं है। आज शोहरत है तुम्हारे पास, कल शोहरत नहीं रहेगी। लिहाजा शोहरत की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश न करो, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारो। मासूम की निगाह में तुमसे बड़ा कोई आकिल नहीं होगा। फिर 10वीं सिफत जो मासूम ने इरशाद फरमाई एक आकिल की, वो ये है कि वो जिसे भी देखता है चाहे वो कैसा भी हो, वो ये कहता है कि ये मुझसे बेहतर है। यानी सामने वाले को अपने से बेहतर समझता है, कभी भी सामने वाले को अपने से हकीर नहीं समझता है।
کبھی بھی سامنے والے کو اپنے سے ذلیل نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اپنے کو ذلیل سمجھتا ہے، سامنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد عزیزو، یہ 10 خصوصیات معصوم نے امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ سب سے بڑا عاقل وہ ہے کہ جس کے اندر یہ صفات پائے جائیں، 10 صفات۔ لیکن عزیزان گرامی، پروردگار نے یہ عقل دیا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس عقل کو زائل کر دیتی ہیں، اس عقل کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل کو ختم کر دیتی ہیں اور عقل کی دشمن ہیں۔ مولانا وسیع حسن صاحب کی ایک کلپ آپ نے بہت زیادہ سنی ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم سکر کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور پھر وہاں کے اوپر بیان کیا گیا کہ کون کون سے نشے ہیں۔ مولا نے بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ نشے ایسے ہیں کہ وہاں پہ حکم یہ ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کچھ نشے ایسے ہیں جو تمہاری عقل کے دشمن ہیں، جو تمہاری عقل کو برباد کر دیتے ہیں، جو تمہاری عقل کو ضائع کر دیتے ہیں، جو تمہیں منزل عاقل سے نکال کر بے عقلی کی منزل میں داخل کر دیتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو عقل کی منزل سے نکالتی ہیں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا نشہ کہ جو انسان کے عقل کے ساؤ پر سوار ہوتا ہے تو انسان کی عقل کو انسان سے دور کر دیتا ہے، کہ سکر المال۔ سب سے پہلا نشہ جو عقل کا دشمن ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ شے آ جاتی ہے تو عقل اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی شے جس کے ذریعے سے عقل زائل ہو جاتی ہے سکر المال، مال کا نشہ ہے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو نتیجے میں عقل اس سے زائل ہو جاتی ہے، اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کے نشے میں دھوت رہتا ہے، پھر اسے یہ نہیں معلوم رہتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس نشہ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور تاریخ میں اس کے نتائج بھی ملتے ہیں کہ جب مال کا نشہ آیا ہے تو عقل کس طریقے سے زائل ہوتی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاؤں، اب قارون کے واقعے کو دیکھیں۔ یہ قارون کون ہے؟ یہ جناب موسیٰ پر ایمان رکھنے والا انسان ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کا رشتہ دار خالزاد بھائی بتایا گیا روایت میں، لیکن جناب موسیٰ نے علم کیمیا قارون کو سکھایا اور اس کے ذریعے سے وہ مال و دولت جمع کرتا گیا، یہاں تک کہ جب جناب موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس نے کیا کیا؟ مال کا نشہ، عقل زائل ہو چکی ہے، کہا میں زکوٰۃ کیوں ادا کروں، میں تو زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا۔ اس کے بعد پھر جناب موسیٰ کے اوپر وہ الزام لگوایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب مال کا نشہ آتا ہے تو عقل زائل ہو جاتی ہے، لہذا جب مال کا نشہ آیا اور جناب موسیٰ کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، نبی خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ نے پروردگار سے بد دعا کی کہ پروردگار یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تیرا حق بھی ادا کرنے کے لیے نہیں، اور یہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، پروردگار اسے سزا دے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ جو سزا دینا چاہو تم دو، میں نے زمین و آسمان کو تمہارے اختیار میں دے دیا۔ جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، یہاں تک کہ وہ قارون جو مال کے نشے میں ایک دم دھت تھا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب موسیٰ کے بد دعا کے ذیل میں وہ زمین کے اندر دھستا چلا گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن وہی قارون جب تک جناب موسیٰ کے ساتھ تھا اور مال کا نشہ نہیں تھا تو دیکھے کہاں سے کہاں تھا، لیکن جہاں مال کا نشہ آیا پروردگار عالم نے عرش سے زمین کے اوپر اسے لا دیا۔ لہذا جس چیز کے ذریعے سے عقل زائل ہوتی، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شے جو ہے سکر المال ہے، مال کا نشہ ہے، لہذا کبھی بھی مال کے نشے میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ مال پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے۔
یہ مال ہماری ملکیت نہیں ہے، اس پر پروردگار عالم کا حق ہے۔ اسی طریقے سے امام رضا کے پاس بھی کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے کہ یہ خمس جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ہٹا لیا جائے، مولا ہمیں خمس نہ ادا کرنا پڑے۔ خمس 3 مرتبہ مولا نے کہا کہ ہرگز 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 خمس کے سلسلے میں کسی کو بھی چھٹی نہیں دی جا سکتی، یعنی خمس کے لیے کسی سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خمس نہ ادا کرو، بلکہ ہر انسان کو خمس ادا کرنا ہے، اس لیے کہ خمس کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کے امور آگے بڑھتے ہیں، خمس کے ذریعے سے دین کے کام آگے بڑھتے ہیں۔ کہ ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ نہ نکالنا پڑے، خمس نہ نکالنا پڑے، نہیں عزیزان گرامی، یہ مال کے نشے میں مبتلا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خمس نہیں نکالیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ یہ مال پروردگار عالم کا عطا کیا ہوا ہے، لہذا جب پروردگار اس میں سے کچھ حق مانگ رہا ہے تو یہ ادا کرنا ہماری عقل کی بنیاد پر ہے، اور اگر ہم اس بنیاد سے گر گئے تو ہمارا شمار بے عقلوں میں ہوگا۔ میں بات کو جلدی جلدی ختم کروں۔ دوسری چیز شکر القدرت، جب عقل زائل ہونے کی دوسری چیز کیا ہے؟ انسان جب قدرت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے تو اس کے یہاں عقل جاتی رہتی ہے، پھر اس کے یہاں عقل نہیں بچتی ہے۔ اور شکر قدرت کے لیے آپ جائیں اور تفصیل کے اندر فرعون کے واقعوں کو دیکھیں کہ جس نے قدرت کے اوپر اتنا ناز کیا اور قدرت کے نشے میں ایسا مست ہوا کہ اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں اس کائنات کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ یہ کیوں کیا؟ یہ قدرت کی بنیاد پر کیا، اور جب قدرت کی بنیاد پر کیا اور عقل زائل ہوئی تو ہلاکت کی منزل میں اس طریقے سے پہنچا کہ فرعون کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا۔ دریائے نیل میں غرق ہوا تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان شکر قدرت میں ہو جاتا ہے اور قدرت کے نشے میں شرابور ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ہلاکت سے قریب کر لیتا ہے، اور منزل وہ آتی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا نشہ جو عقل کو زائل کر دیتا ہے شکر العلم، علم کا نشہ ہے کہ جو انسان کی عقل کو اس سے زائل کر دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر میں واقعہ پورا نہیں بیان کروں گا، اس لیے اشارہ کر دوں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ بلعم باورا کا نام سب نے سنا ہے، کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا زاہد تھا، کتنا بڑا متقی پرہیزگار تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن وہی بلعم باورا کہ جسے اپنے علم کے اوپر اتنا ناز تھا، جب جناب موسیٰ کے مقابلے پر آ گیا اور جناب موسیٰ کے لیے اس نے بد دعا کی، حالانکہ بد دعا جناب موسیٰ کے لیے کر رہا تھا لیکن زبان سے اس کے بد دعا بنی اسرائیل کے لیے نکل رہی تھی۔ یہ پروردگار عالم کا اہتمام تھا کہ تم موسیٰ کے لیے بد دعا تو کرو گے لیکن کر نہیں پاؤ گے۔ تو جب انسان علم کے نشے میں اتنا چور ہو جاتا ہے کہ نبی خدا کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے علم کو سلب بھی کر لیتا ہے اور اسے عذاب جہنم کا مستحق بھی بنا دیتا ہے۔ شکر المدح چوتھی چیز ہے کہ جو انسان تعریف کے نشے میں رہتا ہے، ستائش کے نشے میں رہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ ہماری مدح کریں، لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ معصوم کہتے ہیں کہ وہ انسان جو تعریف کا خواہاں ہوتا ہے اور تعریف کا نشہ اس کے اندر ہوتا ہے، مولا کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں شے جس کے ذریعے سے عقل زائل ہوتی ہے وہ جوانی کا نشہ ہے، اور یہ بہت خطرناک نشہ ہے جوانی کا، اس لیے کہ جوانی میں رانائیاں پائی جا رہی ہوتی ہے، بھرپور توانائی پائی جا رہی ہوتی ہے، طاقت و قوت ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم فل طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا جب وہ سمجھتا ہے ہم ہٹے کٹے ہیں، ہم جوان ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ کرنے کے اوپر اتارو بھی ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں شباب کا نشہ پایا جاتا ہے۔
پھر وہ ہر ایک کی اہانت بھی کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر ایک کو ذلیل و رسوا بھی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے جوانی کے نشے میں کہ ہمارا بزرگ ہے یا کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے جوانی کے نشے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جوان ہیں، ہمیں تو بڑھا گئے، سٹیا گئے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھر میں جو بزرگ رہتا ہے اس بزرگ کی مثال امت میں نبی کی طرح ہے. ہمیں جوانی کے نشے میں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کا بے احترامی کرنے لگے، ہم اپنے بزرگوں کی بے عزتی کرنے لگے. احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قوم میں جو تمہارا بزرگ رہ رہا ہے اس کی مثال نبی کی طرح ہے. عزیزو، اگر ہم نبی کی عظمت کو سمجھ لیں تو ہم ایک بزرگ کی اہمیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں. بس میں مثال کے ذریعے سے، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بات کو تمام کروں اور ربط مسائل. ہم اور آپ جوانی کے نشے میں بزرگوں کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، ان کے منصب کو بھول جاتے ہیں، ان کی عظمت کو بھول جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بزرگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. میں مثال بیان کروں. مثال کے طور پر آپ ایک کوئی پودا اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں سائے کے لیے، مثلا نیم کا درخت. برسات کے موسم میں آپ نے چاہا کہ ایک نیم کا درخت اور لگا دیا جائے. کہا کیوں لگا دیا جائے؟ کہا اس لیے کہ تاکہ بڑا ہو تو یہ سایہ دے. آپ گئے بازار سے اور آپ ایک درخت لے کے آئے، نیم کا، 1 ہاتھ کا، 2 ہاتھ کا، اور لانے کے بعد آپ نے گڈھا کھودا اور اس کے بعد اس نیم کے پیڑ کو آپ نے لگا دیا. جب نیم کا پیڑ آپ نے لگا دیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ذرا سا 2-4 لکڑیاں لے کے آؤ. بیٹا گیا 2-4 لکڑیاں لے کے آ گیا، بانس کی لکڑیاں لے کے آیا، اور آپ نے اس درخت کے چاروں طرف ان بانس کی لکڑیوں کو لگانا شروع کیا. بیٹے نے آپ سے سوال کیا بابا جان یہ درخت کیوں لگایا؟ کہا درخت اس لیے لگایا تاکہ کل جب یہ بڑا ہو جائے تو اس سے آکسیجن مل جائے، اس کے ذریعے سے بہترین ہوا مل جائے، اس کے ذریعے سے سایہ مل جائے، اس کے ذریعے سے ٹھنڈک مل جائے. کہا اچھا. کہا بابا یہ بتائیے اب یہ جو اس درخت کے چاروں طرف یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا رہے ہیں، وہ بھی سوکھی ہوئی لکڑیاں، آخر یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا یہ لگانے سے ہری ہو جائیں گی؟ کیا یہ ہری ہونے کے بعد بڑی ہو جائیں گی، یہ بھی سایہ دار ہو جائیں گی؟ کہا نہیں بیٹے، یہ درخت تو بڑا ہو جائے گا اور سایہ دے گا، لیکن یہ جو لکڑیاں لگا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں لگا رہے کہ لکڑیاں ہری ہو جائیں گی اور سایہ دیں گی. کہا پھر لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ ان لکڑیوں کو لگا کیوں رہے ہیں، اور لگانے کے بعد اس پیڑ کو ان دھاگے سے ان لکڑیوں کے درمیان کیوں باندھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بابا نے کہا بیٹا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ پیڑ ابھی چھوٹا ہے، یہ پیڑ ابھی چھوٹا ہے، یہ پیڑ ابھی نازک ہے، اس پیڑ میں اتنی صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے کہ یہ پیڑ اپنے بل کے اوپر کھڑا ہو سکے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. میں ان لکڑیوں کے ذریعے سے اس پیڑ کو اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یقیناً یہ لکڑیاں سوکھی ہیں، یہ ہری بھری نہیں ہوں گی اور نہ یہ بڑی ہوں گی، لیکن ان لکڑیوں کے ذریعے سے میں اس درخت کو اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھی کے ذریعے سے یہ پیڑ ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور آ کے اس پیڑ کو چر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور چیز کے ذریعے سے یہ پیڑ برباد ہو جائے. اب عزیزو سمجھے کہ ان چھوٹے سے درخت کے بغل میں جو لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، ان لکڑیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس درخت کی حفاظت کی جائے، اسے تناور درخت بنایا جائے. عزیزو ان بزرگوں کی مثال ان چھوٹی سوکھی ہوئی لکڑیوں کی مانند ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو زمانے کی آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان انحرافات زمانہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پودے کی شکل میں آ جائیں گمراہ کر دے، تباہ و برباد کر دے. ایک صلوات دے لہذا
یہ بزرگ ہمارے بیکار نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں اور آپ کو زمانے کے حادثات سے آگاہ کرنے کے لیے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اپنے تجربات سے صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے ہیں۔ ان کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لہذا ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ان کی منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمتوں کا تمام کیا۔ ایصال ثواب کی مجلس تھی، پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کی روح کو ارسال فرمائے، اور اس بز میں بھی جو لوگ موجود ہیں پروردگار ان کے مرحومین کے اوپر بھی مغفرت نازل فرما اور ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ بس عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا 10 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان جو عاقل ہوتا ہے وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے، بلکہ عاقل وہ ہوتا ہے جو دشمن سے ڈٹا رہتا ہے، دشمن سے مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ نقصانات ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مال برباد ہوتا ہے تو برباد ہو جائے، گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے۔ ہاں عزیزو، حسین نے بھی دشمن کے مقابلے پہ ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کیا ہے۔ حسین جتنی قربانیاں دے سکتے تھے دے دی ہیں، لیکن کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کی ہے۔ امام حسین نے 71 قربانیاں پیش کر دی، بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھننا قبول کر لیا، بے مقنع و چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا سب منظور کر لیا، لیکن حسین نے دشمن کے آگے سر اپنا تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہاں عزیزو، وہ منزل آئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 71 قربانیاں پیش کرنے کے بعد آئے ہیں خیمے کے اندر اور بہن سے آخری رخصت لیتے ہیں، بہن سے رخصت ہوتے ہیں، آتے ہیں رہوار کے پاس، سوار ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں دکھائی دیتا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہیں، اے بھیا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو نہ عباس ہیں، اب نہ علی اکبر ہیں، اب نہ قاسم ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں، اے بھیا آئیے میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ لو عزیزو، زینب نے شانے کو پکڑ کے حسین کو سوار کیا، حسین سوار ہوئے، اب مقتل کی طرف آتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ منزل آتی ہے کہ ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لو عزیز، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹتی ہیں، حسین پہ حملہ ہونے لگتا ہے، تیر و تلوار چلنے لگتی ہیں، نیزے سے حسین کو اذیت دی جاتی ہے۔ وہ منزل آتی ہے کہ جب دوش رسول کا سوار ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ ذوالجناح سے زمین کے اوپر آتا ہے۔ ہاں عزیزو، ادھر زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، بھائی دکھائی نہیں دے رہا، ایک مرتبہ خیمے سے نکلتی ہیں، بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نشیب کی طرف آتی ہیں، تلہ زینبیہ پہ آتی ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ بھائی سجدہ خالق میں ہے اور شبل کن خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، اے پسر سعد، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس عزیزو، غیرت دار حسین کو ایک مرتبہ زینب کی آواز سنائی دی، ایک مرتبہ پوری طاقت کو سمیٹا، کوہنیوں کے بل کھڑے ہو کے کہا، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلو۔ لو عزیزو، ادھر حسین نے زینب کو خیمے میں بھیجا، ادھر سر و تن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ چاند سورج کو گہن لگا، فرات کا پانی نیزے اچھلا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے سید سجاد کے پاس آئی، اے میرے لال سید سجاد، ارے کیا قیامت آ گئی، یہ زلزلہ کیسا، یہ چاند کو گہن کیسا، یہ خون کی بارش کیسی۔ ایک مرتبہ غش سے فاقہ ہوا، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائے۔ آپ جو خیمے کا پردہ ہٹا تو بیمار لال نے وہ منظر دیکھا جو
پروردگار کسی لال کو نہ دکھائے. ارے بیمار لال نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر لو کے نیزہ پہ بلند ہے. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے پھوپھی اماں اب یقین بن بھائی ہو گئی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر افروز عالم نقوی ابن ماجد علی نقوی مرحوم کی روح کو بخشیں. اللهم صل